رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں آیا کریں اپنی عادت بنا لیں کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے الحمدللہ عز و جل ان قریب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں موضوعات کے اعتبار سے کئی موضوع ہوتے ہیں اور کئی خاص ایونٹ بھی ہوتے ہیں۔ جنگ بدر بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، زکوٰۃ کے بھی مسائل ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے متعلق بھی اہم مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مناسب سمجھا کہ آج جو موضوع ہے وہ پہلے رمضان المبارک کی شان و عظمت کے اوپر بیان کیا جائے، اور علماء کرام کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے ایک استقبال رمضان کے نام پر بیان پروگرام وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان ہے، کہ جس میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ مہینہ کس قدر برکت والا ہے اور ہمیں کس طرح اس کی تیاری کرنی چاہیے، کس طرح اس کی برکتوں کو سمیٹنا چاہیے، اپنے ذہنوں کو کس اعتبار سے تیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر آج مختصر سا بیان کیا جائے گا، ورنہ اس کے اوپر کثیر احادیث جو ہے وہ موجود ہے۔ شعاب الایمان کی ایک حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 314۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، عالی شان قسم کا اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گورا 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا عالی شان، اتنا وسیع قسم کا گورا جو ہے، وہ درخت جو ہے وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کتنے معمولی سے عمل کے ذریعے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ مومن
پہلا ہی روزہ رکھتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ جو روزوں سے بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلا اور آخری رکھ لو بس سب کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں۔ رمضان کے سارے روزے رکھنا ایک مسلمان عاقل بالغ مرد کے اوپر، عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا بہانہ بنا کر بندہ کہ جی نہیں میرے اوپر معافی ہے، میں رکھ نہیں سکتا، میں بڑی مشقت والا کام کرتا ہوں۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کئی لوگ کرتے ہیں۔ اگلے جمعے اسی کے اوپر بیان ہوگا کہ روزوں کے احکام کیا ہے، مسائل کیا ہے۔ بہرحال اس کی فضیلت دیکھیں کہ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک رحمتوں کے، برکتوں کے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اس میں اللہ کی بندگی کرتا ہے پھر اس کو مزید اللہ تعالیٰ کی عطائیں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 144، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جو وقت ہے جب بندہ مومن پہلی نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، اس درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہوں کی توبہ شرط ہے۔ تو ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابن خزیمہ یہ حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان المبارک کیا ہے، اس مہینے کی کیا برکت، کیا شان و عظمت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب رمضان ختم ہوگا، روزے کب ختم ہوں گے، کب ہم کھائیں پیئیں گے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی برکتیں، اس کی شانیں ساری کی ساری امت کو پتہ چل جائے، ابھی تو کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ یوں دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں بڑھتی ہیں، رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، ابھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی۔ ابھی تو وہ حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ جزا کیا ملے گی اس کے بارے میں بھی کچھ بتایا نہیں گیا۔ اتنی زیادہ اس کی شان و عظمت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ ساری شان و عظمت میری امت کو معلوم ہو جائے تو میری امت یہ چاہے گی کہ جتنی مرضی گرمی ہو، جتنی مرضی مشقت ہو، جیسے مرضی حالات ہوں، سارا سال ہی رمضان رہے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے، اس کی جو فوائد ہیں اس سے محروم نہ رہیں۔ ایک حدیث پاک ہے شعب الایمان، بڑی پیاری حدیث پاک، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں بیان فرمایا کہ کل روزہ تھا، اس سے ایک دن پہلے آپ نے بیان فرمایا۔ اسی سے علماء کرام نے استقبال رمضان کو لیا کہ رمضان سے پہلے لوگوں کے اندر رمضان کی تیاری کروانا، ان کا ذہن بنانا، ان کو رمضان کیسے گزارنا ہے اس کی اسلامی تعلیمات دینا، یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو بیان فرمایا اور کہا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت
اور برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ فرمایا اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا، یعنی جس طرح عام مہینوں میں فرض کا ثواب ہے، فرض کا مقام و مرتبہ ہے، رمضان المبارک میں عام نیکی کا جو درجہ ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب بس فرمایا اور اس میں جو فرض ادا کرے، عام نیکی کا بدلہ تو فرض کے برابر ہو گیا، اب جو رمضان میں فرض ادا کرے، فرض روزہ رکھے، فرض نماز ادا کرے، اس کا کیا درجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس میں فرض ادا کرے یہ ایسے ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، اور دنوں میں 70 گنا فرض کا ثواب جو ہے وہ رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، کہ بندہ مومن صبر کرتا ہے، افطار تک صبر کرتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاسات یعنی غم خواری اور بلائی کا ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ رمضان مبارک میں اس کے روزے کا، اس کی تھکاوٹ کا احساس کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یار کوئی بات نہیں میرا مزدور ہے اس کو دبا کے رکھو، چلو بھی روزے کی حالت میں ہمیں فکر ہی کوئی نہ ہو، ایسا نہیں۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے افطاری کے وقت کھانا آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کہیں افطار کے لیے چلے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ راستے میں چلتے چلتے کسی جگہ پھنس جاتے ہیں، افطار راستے میں ہی ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کا رزق ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ مومن کا رزق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اکثر کاروبار رمضان میں اپنی چوٹی کے اوپر ہوتے ہیں، اپنی بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، یہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، جو رمضان المبارک میں روزہ دار کو افطار کروائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ روزہ افطار کروانے پر کیا ہے؟ گناہوں سے مغفرت ہے، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی۔ صرف ایک روزہ کھلوانے پر بندے کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور بندہ مومن جہنم سے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ یار اس کو جو افطار کروا دیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے افطار کروایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے روزہ افطار کروایا ہے آدھا ثواب اس کو مل جائے آدھا اس کو نہیں، بلکہ پورے کا پورا ثواب اس کو بھی ملے گا اور پورے کا پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، کہ رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب اتنی بڑی بشارت سنی، اتنی بڑی خوشخبری سنی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی شخص ایسی وسعت نہیں پاتا کہ لوگوں کا روزہ افطار کروا سکے۔ سنیں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کھلا کے افطار کروا دے، یعنی
یہ جو ثواب ہے کہ مغفرت بھی ہو جائے گی، جہنم سے آزادی بھی ہو جائے گی، پورے روزے جتنا ثواب بھی ملے گا، یہ ایک گھونٹ پانی بھی پلا دو، ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دو، ایک کھجور بھی کھلا دو تب بھی مل جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے کہ چلو پھر ایک کھجور ہی کھلا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ مومن روزہ دار کا روزہ افطار پیٹ بھر کر افطار کروائے، اس کو کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پیٹ بھر کر کھلائے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر پہ جب قیامت والے دن پیاس کے مارے گلے خشک ہوں گے، جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر افطار کروایا ہوگا، اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو سیراب فرمائے گا۔ وہ ایسا جام ہوگا کہ جب بندہ ایک مرتبہ پی لے گا تو سورج سوا نیزے پہ بھی ہوگا، بندہ پسینے میں بھی ڈوب رہا ہوگا لیکن پیاس نہیں لگے گی۔ یہ انعام کس کو ملے گا؟ جو پیٹ بھر کر اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ دعوتیں کرتے ہیں، افطار پارٹی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اخلاص شرط ہے۔ اگر اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے ووٹوں کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے، اپنے خاندان میں اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے، کسی بھی غرض کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے افطار کروایا، پیسہ بھی گیا، ثواب بھی ضائع ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی غرض نہ ہو، صرف اس حدیث پاک کے مطابق گناہوں سے بخشش چاہنا اور لوگوں کے روزوں کا ثواب چاہنا اور جہنم سے آزادی چاہنا اور کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے جام پینا مقصد ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر رزق میں وسعت بھی عطا فرمائے گا۔ دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے کیا، لوگ کھا بھی کبھی بنتے نہیں، لیکن جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو راضی کیا، آج دنیا ان کو راضی کر رہی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا اس مہینے کا اول حصہ، ابتدائی 10 دن رحمت اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، یعنی ہمارے یہاں جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو تم کہتے ہو پہلے 10 دن رحمت ہے، دوسرا 10 دن جو ہے وہ درمیانی جو 10 دن ہے اس میں مغفرت ہے، اور اسی طرح جو تیسرا ہے اس میں تم کہتے ہو کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ ساری رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں؟ تو یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی، یہ سارے عشرے جو ہیں اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مزید آگے چلیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے تخفیف کرے، یعنی کم کام لے، اپنے مزدور کو یہ نہیں ہے کہ میرا پیسہ آنا چاہیے، تم لگے رہو، پسینوں پسینی لگے رہو، نہیں، اس سے کم کام لے، اپنی ڈیوٹی کم کروا لے، اس سے ہلکا بوجھ اٹھوائے، اس کے ساتھ آسانی کرے، تخفیف کرے۔ کس کے لیے؟ اس لیے کہ یار یہ اس نے روزہ رکھا۔ سرکاری ادارے، پرائیویٹ اداروں میں اس کی ٹائمنگ کم کی جاتی ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنی دکان کا تھوڑا وقت کم کر لیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ پیسے بڑھ بڑھ کر ہی لے کر جانے ہیں اور مزدوروں کا کوڑا ہی کرنا ہے، پورا جو ہے ان کے ساتھ دبا کر کام لینے، نہیں، بندہ تھوڑی آسانی کر لے۔ کس کے لیے؟ اس حدیث پاک کے تحت۔ فضیلت سنیں اس کی کیا ہے
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے اپنے غلام پر تخفیف کرے، اس سے کم کام لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کا وحدانیت کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، یہ 2 چیزیں کرتے رہو۔ اور مزید کیا 2 چیزیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا، یہ 2 کام بھی کرتے رہو کہ اس سے تمہیں بے نیازی نہیں، اس سے بھی تمہیں فائدہ ملے گا۔ 2 باتیں اللہ کا ذکر کرنا اور 2 باتیں جہنم سے آزادی چاہنا۔ اور کس چیز کی آزادی چاہنا؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا، جہنم سے آزادی چاہنا، جنت کو طلب کرنا، یہ 2 باتیں اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ لہٰذا جب افطار کا وقت کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں ادھر ادھر خرافات میں نہ پڑے رہیں، بلکہ کیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں، اس میں جنت کو طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ ہم لوگوں نے جہنم کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہوا، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کثیر مقامات پر جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے اور اس کی سزائیں بیان کی۔ کثیر احادیث میں جنت سے بندہ مومن کو ڈرایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں 2-4 نعتیں سنوں تو میں جنتی ہو جاؤں، یا ایک نعت کو آئے ایک نعت پڑھ کر مجھے جنت کا ٹکٹ دے کر چلا جائے، یا میں مرید ہو جاؤں اور سمجھوں سب کچھ چھوڑ دوں، بس جی میرا پیر کامل ہے، میری بخشش پکی ہے، یا میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں، کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں، یا میں نے اسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ مسجد بنا دی اور میں سمجھوں میں بے نیاز ہو گیا، بس میری بخشش پکی ہے۔ نہیں، بندہ مومن مرتے دم تک جہنم سے ڈرتا رہے اور جنت کا طلبگار رہے۔ جب بندہ بے خوف ہوتا ہے نا کہ نہیں میں تو پکا جنتی ہوں، میں جو مرضی کرتا رہوں، میں جو مرضی لوگوں کے حقوق طلب کروں، جتنی مرضی نمازیں معاف کروں، میں پکا جنتی ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں تو میں فلاں کا مرید ہوں، یہ چیز شیطان بندے کے جب ذہن میں ڈال دیتا ہے تو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ترغیب دی، جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کو طلب کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ نہیں کہ روزہ پاس کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ گیمیں کھیلتا رہے، خرافات بکتا رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہے، چلو جی میرا روزہ پاس ہو جائے۔ یہ نہیں، روزے کی نورانیت ہے، روزے کے آداب ہے، یہ ہمیں خشوع خضوع نہیں ملتا، ہمیں نمازوں کا وہ خشوع خضوع نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کھانے کے اندر مسائل ہیں، ہمارے کمانے کے اندر مسائل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، ہمارے دیگر زندگی کے معاملات گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں عبادت کا سرور نہیں ملتا، ہماری آنکھوں کے اندر حیا نہیں، اس لیے ہمیں عبادت کا سرور نہیں ملتا۔ جن ہستیوں کو ان چیزوں میں سرور ملتا تھا وہ رمضان المبارک اللہ کے ذکر سے سارا دن قرآن پڑھ کر، حضرت امام ابو حنیفہ آج کروڑوں حنفی ان کا نام لیتے ہیں، 63 مرتبہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے تھے، 63 مرتبہ، 1 مرتبہ پورے دن صبح، 1 مرتبہ رات، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 60، اور 1 پورا تراویح میں، 63 مرتبہ ایک رمضان المبارک میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ان ہستیوں کو اس میں سے سرور ملتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کب ختم ہوگی، اوے یہ مولوی زبردست آدھے گھنٹے میں پوری 20 تراویح کروا دے۔ صحابہ کرام تراویح جب پڑھتے تھے تو حدیثوں میں آتا ہے
کہ یہ ڈر لگ جاتا تھا کہ کہیں سحری کا وقت ہی ختم نہ ہو گیا. اتنی لمبی تراویحیں پڑھتے تھے, اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن جو ہے وہ امامت کا اہل بھی ہے کہ نہیں, اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں. اب سارے حافظ جو کئی ہو گئے سارا سال داڑھیاں مڈواتے رہتے ہیں, سارا سال عیاشیاں کرتے رہتے ہیں, رمضان مبارک میں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر ہمارے امام بنے ہوں گے, ہم اس کے پیچھے نماز وہ جی وہاں زبردست ہے, بڑی جلدی تراویحیں کراتا ہے. اس کو کہ دور نہیں لگ گئی ہماری کہ ہم نے تراویح جلدی پڑھنی ہے, وہ پھر بالفرض اگر پڑھنی ہے تو صحیح طرح تو پڑھو. ہمارا جسم جو ہے یہ ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ نہیں دیتا. پہلے دن رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے وقت پوری مسجد بڑھ جائے گی, 4-5 دنوں بعد 2 صفحے رہ جائیں گے, 1 ہفتہ گزرے گا تو چند بندے نماز تراویح. کیوں؟ ہمارے جسموں کو عادت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی. جب عادت بن جائے گی تو ہمیں ان عبادتوں میں سرور ملے گا. اسی طرح رمضان المبارک کے فضائل میں آتا ہے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312. حدیث پاک ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے. سجانے والے کون؟ فرشتے. ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی اپنی مساجد کو ربیع الاول میں بھی سجاتے ہیں, شب برات میں بھی سجاتے ہیں, چند گھنٹوں میں ہم سجا لیتے ہیں. ربیع النور شریف میں بہترین سے بہترین بھی کوئی جگہ خوبصورتی میں سجائی جائے تو وہ کتنی دیر لگتی ہے, کتنے دن لگتے ہیں, چند دنوں کے اندر وہ بھی سج جاتے ہیں. بندہ دیکھ کر کہتا ہے واہ جی واہ ماشاء اللہ. لیکن جنت کے جو خود عالی شان ہے, کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں, کسی کان نے وہ سنی نہیں, کسی دماغ نے وہ سوچی نہیں, یہ حدیث پاک ہے. اب اس جنت کو مزید سجایا جا رہا ہے, چند دنوں کے لیے نہیں, پورے سال کے لیے رمضان المبارک کے لیے سجایا جا رہا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر رمضان المبارک کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے. ایک خوبصورت سی بڑی پیاری سی جنت کے درختوں کے اوپر جب پہلے دن رمضان المبارک میں ہوا چلتی ہے تو وہ حوریں عرض کرتی ہیں, اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو, اور جب ہم انہیں دیکھ لیں, جب وہ ہمیں دیکھ لیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں, جب ہم انہیں دیکھ لیں تو ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. کہ رمضان مبارک میں جنت کی حوریں, جنت کی خوبصورتی, جنت میں چلنے والی ہوا کو دیکھ کر یہ دعا کرتی ہیں, مولا ان مسلمانوں کو, ان روزہ دار کو, ان عبادت گزاروں کو ہمارا ایسا شوہر بنا دے کہ جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ہم اپنی دنیاوی طور پر بد نگاہی کر کر اپنے آنکھوں کو گندا کرتے ہیں. پورے کیا کہتی ہیں, مولا ہمیں ایسے شوہر عطا فرما جب وہ ہمیں دیکھیں, ہماری خوبصورتی دیکھیں, ہمارا حسن دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اور جب ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں. یہ دعا کرتی ہیں. اسی طرح ایک حدیث پاک میں شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رمضان المبارک کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے, اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا, اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا.
پھر وہ منادی، وہ اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ اس کی طلب کو پورا کیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ ہے کوئی سائل مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے؟ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن جتنے پورے رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے، یعنی ہر دن اگر 60,000 بندے کو آزاد کیا تو 30 دن کو 60,000 کے ساتھ ضرب دے دیں، جتنے لاکھ بنیں گے اتنے لاکھ اللہ تعالیٰ عید والے دن لوگوں کو، مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جمع الجوامع کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے اوپر نظر رحمت فرما لے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ کہ ایک بندے کی طرف رمضان کی پہلی رات جب نظر رحمت فرمائے کہ وہ بندہ نیک کام کر رہا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں وہ بندہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لے، تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لے، اس کی کوئی نیکی، اس کی کوئی ادا اللہ تعالیٰ پسند فرما لے تو پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روز رمضان المبارک میں، ایک روایت میں آیا 60,000، اس حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے تو جتنا پورے مہینے میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے اس کے برابر اس رات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نور خاص کی تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو پورا اجر عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے سب کو بخش دیا۔ اب رمضان المبارک میں جو جمعے کا دن آتا ہے اس کی فضیلت بھی سنیں۔ الفردوس کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جو ایسے گناہگار ہوتے ہیں جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا نیز شب جمعہ، یعنی صبح جمعہ ہے اور اس سے پہلی رات، اسے کہتے ہیں شب جمعہ، پھر شب جمعہ اور جمعے والے دن غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہا ہے، ہر دن میں مغفرت فرما رہا ہے، اور جمعے والے دن خصوصی بخشش فرما رہا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت فرما لے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا میٹر بڑھا دیتا ہے۔ عام مہینوں میں فرض کا جتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ رمضان میں نفل میں اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت اس میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بندہ جو مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کس قدر
برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اب ہم دیکھیں ہم اس مہینے میں کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لگاتے ہیں۔ کہ فرشتہ کیا کہتا ہے کہ جو بندہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے باز آ جا، گناہوں سے باز آ جا۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتے تھے، رمضان المبارک کا ادب و احترام جب ترک کیا اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا، وہ دولت، وہ منصب، وہ مقام و مرتبہ وہ سب چھن جاتا ہے۔ لیکن جو باادب رہتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے، جو اللہ کے حضور نعمت ملنے کے اوپر اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، اللہ کا شکر گزار ہی رہتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ مولا شکر ہے تو نے مجھے تندرستی دی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی، ورنہ جا کر کبھی اسپتال دیکھے کروڑ پتی بندے جو ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں، بیمار پڑے ہوتے ہیں، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے، محروم ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہے تو ہم اس مہینے اس تندرستی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لگائیں اور یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے جسموں کو عبادت کی لذت عطا فرما۔ آپ حدیث پاک میں ہے اور بزرگوں نے بھی فرمایا کہ پہلے حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ جو 40 دن مسلسل با جماعت نماز ادا کرے کہ اس کی کوئی جماعت فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ 40 دن۔ اب کئی لوگ ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا، بینگ اے مسلم ہم سب چاہتے ہیں کہ میں نمازی بنوں، میں پرہیزگار بنوں۔ ہمارا ماحول، ہمارا طریقہ کار، ہمارا جسم، ہماری نفس اس کا تیار نہیں ہوتے اور ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن اگر 40 دن صرف 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو بھی کام 40 دن مسلسل کرے تو وہ 41ویں دن اس کی عادت بن جائے گا۔ اب جب جتنے مرضی مصروف ہو، جتنا مرضی پیسہ کما رہے ہو، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے بھوک لگ جاتی ہے، آٹومیٹکلی ہمیں روٹی کی فکر لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہماری عادت بنی ہوئی، ایک عرصے کے ساتھ ہمیں آٹومیٹکلی اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ نمازی ہوتا ہے 40 دن مسلسل نماز پڑھے، وہ کہیں بھی پھنسا ہو، جتنی مرضی مصیبت ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ایک دم سے نماز یاد آ جائے گی۔ یہ تجربہ ہے، جو جہاں مرضی ہو نماز کا وقت آتا ہے اور فکر اپنی جگہ، جتنی مرضی ٹریفک جام ہو، اب وہاں یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار یہ ٹریفک کب کھلے گی، وہاں یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری نماز نہ ضائع ہو جائے، میری نماز نہ فوت ہو جائے۔ کیوں؟ عادت بن گئی۔ جب ہماری عادت بن جائے گی آٹومیٹکلی ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔ تو رمضان المبارک سمجھنے ہماری عادتیں درست کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ایک بندہ درود پاک پڑھنا چاہتا ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، اب اس کو ٹائم نہیں ملتا، اس کو ٹائم نہیں ملتا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ لے لے اور 10 دن عام طور پر رمضان المبارک کے بعد بھی چھٹیاں ہی ہوتی ہیں کئی دن، ان 40 دنوں میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہوں گے، آپ کی زبان جو ہوگی وہ درود پاک سے تر ہی رہے گی، عادت ہو جائے۔ بزرگان دین نے اس طرح اپنے نفس کو عبادات کے لیے خاص کیا۔ کئی بزرگوں کی سیرت میں لکھا ہوتا ہے کہ جب ایک بزرگ کو حلوہ کھانے کا دل کیا کہ میٹھا کھانا ہے، تو انہوں نے اپنے نفس کو کہا کہ اتنے دن مجھے نفل پڑھنے دو، اتنے نفل پڑھوں گا تو پھر تیری خواہش پوری کروں گا۔ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اپنے انڈر کر لیا۔ یہ نہیں کہ نفس کے انڈر ہو گئے، دل نہیں کہہ رہا چلو جی میرا روزہ ہی نہیں ہے، چلو جی کوئی بات نہیں، مولویوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اپنے مطلب کے فتوے، میں بیمار بڑا بیمار ہوں۔ ہر بندہ تیسرا چوتھا اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر
روزے چھوڑتا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں جی ساڈا کام ہی بڑا مشکل ہے, بڑا مشقت والا کام. مشقت والے کام ہونے کی وجہ سے روزے میں معافی نہیں ہے. رزق حلال حدیث پاک ہے, یہ یاد رکھیں. ہمارے یہاں رزق حلال کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فرض ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال بعد فرائض کے فرض ہے. بعد فرائض کے, فرائض پہلے کون سے ہیں؟ روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, اس کے بعد فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پیسہ کمانا شروع ہو گیا تو میں نمازیں چھوڑ دوں, جی یہ بھی تو فرض ہے. یہ فرض ہے, اس کا درجہ جو ہے وہ سب سے اوپر نہیں ہے. سارے فرض دوسرے بھی ادا کرنے ہیں, ٹھیک ہے. روٹی کھانی فرض نہیں ہے, وہ کھاتے ہیں نا, وقت نکال لیتے ہیں. اس لیے جو بندہ پیسہ کما رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, وہ بھی بڑی نہیں ہے. سیٹ بھی بڑی نہیں, نوکر بھی بڑی نہیں, سرکاری پرائیویٹ ادارے والا, کاروبار والا, کوئی بھی اللہ کی بندگی سے بڑی نہیں. ہر ایک سے اس کی پوچھ ہونی ہے. یہ بہانہ نہیں چلے گا میں بچوں کو کما کر دیتا ہوں, یہ دلیل نہیں چلے گی. کماؤ, شریعت کہتی ہے کماؤ, لیکن اتنا نہ کماؤ کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ, روزے ہی چھوڑ دو. کئی بندے اپنے آپ کو بڑی سمجھتے ہیں, جی میں گڈی چلانا, وہ ساری دیہی گڈی چلانا, میرے کو تو رونا پڑتا ہے. ریڑھی والا کہتے ہیں جی میں تکا لانا ہوتا ہے, میں کہ ریڑھی چلا. یہ بہانے نہیں چلیں گے. روزہ رکھنا پڑے گا, نماز پڑھنی پڑے گی, اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا. جو برکت ہے وہ ہم سے دور ہو چکی ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ میں بس جو سمجھ رہا ہوں وہی سب کچھ ہے. نہیں, اس مہینے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کر لیں. اللہ تعالیٰ جو رمضان مبارک میں جو رحمت برکتیں عطا کر رہا ہے اس کو سمیٹنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا, ہماری آخرت بھی سنوار دے گا, ہمارے دلوں کو پرہیزگار بھی بنا دے گا, ہمارے جسم اللہ کی بندگی میں سرور بھی پائیں گے, لذت بھی پائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. ابھی اذان ہوگی, اس کے بعد آپ سنتے ہیں.